قذافی اسٹیڈیم میں ایشیا کپ کے میچز کے دوران بہترین انتظامات کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، اسٹیڈیم کے انکلوئرز آپریشن سینٹر سٹالز کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور نے اسٹیڈیم کی سیکیورٹی کا کنٹرول روم سے جائزہ لیا۔ محمد علی رندھاوا نے کہا، ایشیا کپ کے میچز کے لیے سیکیورٹی اور صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر نے بھی قذافی اسٹیڈیم کا وزٹ کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ قذافی اسٹیڈیم میں ایشیا کپ کے میچز کے دوران بہترین انتظامات کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ ہے اور اسٹیڈیم میں انکلوئر آپریشن سینٹر سٹالز کا جائزہ لیا ہے، جبکہ کمشنر لاہور نے اسٹیڈیم کی سیکیورٹی کا کنٹرول روم سے جائزہ لیا ہے۔ اور محمد علی رندھاوا نے کہا، ایشیا کپ کے میچز کے لیے سیکیورٹی اور صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر نے بھی قذافی اسٹیڈیم کا وزٹ کیا ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم سری لنکا سے لاہور پہنچ گئی۔ قومی کرکٹ ٹیم چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے کولمبو سے لاہور پہنچی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کل آرام اور منگل کو LCCA گراؤنڈ میں پریکٹس کرے گی، تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم سری لنکا سے لاہور پہنچ گئی۔ قومی کرکٹ ٹیم چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے کولمبو سے لاہور پہنچی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کل آرام اور منگل کو LCCA گراؤنڈ میں پریکٹس کرے گی۔ ترقیاتی ٹھیکوں میں کرپشن کا الزام ہے، سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کو نیب نے گرفتار کر لیا ہے۔ محمد خان بھٹی کو ریمانڈ کے لیے کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ رحیل سعید کی رپورٹ دیکھیے۔ نیب نے کرپشن الزامات پر سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کو گرفتار کر لیا۔ ملزم پر گجرات و دیگر شہروں میں غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث ہونے کا بھی الزام ہے۔ ملزم نے دیگر ملزمان کے ساتھ عظمت حیات کو پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ میں بطور ایکسین بھرتی کروا کر استعمال کیا۔ ملزم محمد خان بھٹی نے شریک ملزمان سے ملی بھگت کر کے گجرات میں 116 ترقیاتی سکیمیں منظور کروائیں۔ ترقیاتی ٹھیکوں میں مبینہ طور پر 1 ارب سے زائد بٹورے گئے۔ من پسند کانٹریکٹر عظمت حیات کو ٹھیکوں میں رشوت کے لیے استعمال کیا گیا۔ ملزمان نے تعمیراتی کام شروع ہونے سے قبل ہی ٹھیکیداروں کو مکمل ادائیگیوں سے کمیشن وصول کیا۔ محمد خان بھٹی کو جسمانی ریمانڈ کے لیے 4 ستمبر پیر کے روز احتساب عدالت لاہور میں پیش کیا جائے گا۔ مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامیہ متحرک چاروں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے اور احتجاج کا اعلان کیا۔ سراج الحق کا کہنا ہے کہ IPP سے ہونے والے معاہدے ملکی مفاد کے منافی ہیں۔ منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے دھواں دھار پریس کانفرنس کرتے ہوئے بڑھتی مہنگائی، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں پر جماعت اسلامی کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنوں کا شیڈیول دے گی۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ IPs سے معاہدے عوام اور ملکی مفاد کے خلاف ہیں۔ جماعت اسلامی ان غیر قانونی معاہدوں کے خلاف عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ اگر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں فی الفور کمی نہ کی تو پہیہ جام کرنے کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اس لیے طے کیا ہے کہ اگر انہوں نے اس ظالمانہ فیصلوں کو واپس نہیں لیا تو ایک تو ہم گورنر ہاؤس پر دھرنے دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے طے کیا کہ اگر پھر بھی حکومت نے اپنی ان فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کی تو پہیہ جام ہڑتال بھی کر سکتے ہیں۔ چیئرمین PTI کی جانب سے عالمی عدالت سے رجوع کے سوال پر سراج الحق نے کہا کہ اس طرح شہریوں کا اپنے حقوق کے لیے عالمی عدالتوں سے رجوع کرنا پاکستان کی عدلیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے پارٹی رہنما متحرک صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر کا PP 166 ٹھوکر نیاز بیگ میں جلسہ۔ نون لیگی مرد خواتین کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ کوارڈینیٹر PP 166 سید علی سرور گیلانی کی جانب سے ٹھوکر نیاز بیگ میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے سے خطاب میں سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ پارٹی قائدین نے جو ذمہ داری سونپی ہے اسے بخوبی نبھائیں گے۔ مسلم لیگ نون لاہور کی تنظیم سازی مکمل ہو چکی ہے۔ کوارڈینیٹر PP 166 سید علی سرور گیلانی کا کہنا تھا، سیف الملوک کھوکھر میاں نواز شریف کے وفادار ساتھی ہیں۔ قائد نواز شریف کی 15 اکتوبر کو وطن واپسی پر شاندار استقبال کریں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سندر روڈ میں بنے شہر خموشہ کا دورہ کیا۔ تجہیز و تدفین کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا
کہ شہر خموشہ میں تجہیز و تدفین کے لیے منظم انداز میں سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ سندر روڈ ڈرائیونڈ کی طرز پر دیگر شہروں میں بھی شہر خموشہ بنائے جائیں گے۔ جدید قبرستانوں کا قیام آبادی بڑھنے کے ساتھ وقت کا تقاضا ہے۔ ماڈل قبرستان میں 4 دیواری، جنازہ گاہ اور وضو خانے کے ساتھ ایمبولینس بھی مہیا کی گئی ہے۔ ماڈل قبرستان میں 12,000 سے زائد قبروں کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ آٹا اور چینی کس قیمت پر فروخت ہوں گے۔ یہ فیصلہ ملز مالکان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ دونوں اشیاء کا سرکاری ریٹ نہ ہونے سے مارکیٹ میں منمانی قیمت پر فروخت جاری ہے۔ چینی 175 روپے کلو تک جا پہنچی ہے، جبکہ آٹے کا تھیلا 2,750 روپے میں دستیاب ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آٹے اور چینی کی سرکاری نرخ کے بغیر فروخت جاری۔ دونوں اشیاء ضروریہ من مانے نرخوں پر فروخت ہو رہی ہیں۔ چند ہفتے سے چینی کے نرخ آؤٹ آف کنٹرول۔ چینی کا نرخ 175 روپے فی کلو تک جا پہنچا۔ سرکاری نرخ نہ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ بھی کارروائی سے قاصر۔ آٹے کی قیمت بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ مختلف برانڈ کے 20 کلو آٹے کا تھیلا 2650 سے 2750 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1350 سے 1400 روپے تک دستیاب۔ کھلا سرخ آٹا 140 جبکہ کھلا سفید فائن آٹا 150 روپے کلو ہے۔ چکی آٹا بھی بدستور 170 روپے فی کلو ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق سرکاری نرخ نہ ہونے سے غیر یقینی صورتحال ہے، جس سے منافع خور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ مہنگائی کا سلسلہ نہ رک سکا۔ سبزیاں اور پولٹری مصنوعات کے نرخ بدستور انتہائی سطح پر ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام پریشان ہیں۔ کہتے ہیں مہنگائی نے جینا محال کر دیا، اب تو کچھ بھی سستا نہیں رہا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ مہنگائی کا راج برقرار، اشیاء ضروریہ قوت خرید سے بدستور باہر۔ سبزی مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 80 روپے فی کلو مقرر، تاہم اوپن مارکیٹ میں ٹماٹر 100 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ آلو اور پیاز 80، لہسن 500 اور ادرک 1000 روپے فی کلو ہے۔ پھول گوبھی 140، شملہ مرچ 250، بھنڈی 120 روپے فی کلو ہے۔ اروی 180، مٹر 350 اور کریلے 150 روپے فی کلو مل رہے ہیں۔ برائلر 5 روپے سستا ہونے کے بعد بھی 555 روپے فی کلو ہے۔ فارمی انڈوں کی بھی ٹرپل سینچری، انڈے 301 روپے فی درجن ہو گئے۔ عوام کہتے ہیں کہ مہنگائی نے جینا محال کر دیا، کیا کھائیں کیا پکائیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بہت زیادہ پہنچ سے باہر ہے، یہ سارے خرید پہنچ سے باہر ہیں۔ کمزور آدمی جو ہے وہ نہیں خرید سکتا۔ وہ تو گوشت کھاتے ہوئے اس کو 1 سال ہو گیا تو وہ کیا کھائے گا بیچارہ، ٹھیک ہے نا جی۔ سبزیاں 200 250 300 سے کم ہے ہی نہیں کلو، ایک غریب آدمی کیا کرے گا۔ یہاں پہ آیا ہوں آج کوئی گھر کی سبزی لینے کے لیے، روزانہ پہلے تو سوچ میں یہ رکھتے ہیں کہ کھانا کیا ہے، وہ جب سمجھ نہیں لگنی تو پھر کیا کرنا ہم نے۔ مسائل بہت ہیں جی، ہے ہی کچھ نہیں۔ کام دے دیں، چلو مہنگائی اس سے بھی دگنی کر لیں، اور کام تو دیں نا، کام بھی نہیں ہے۔ کارپوریشن والے اٹھانے آ جاتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں، ٹیکس والے آ جاتے ہیں، کام ہے کوئی نہیں۔ 1000 روپے کی چیز اسی میں پاکستان کو بھی چلانا، اپنے گھر کو بھی چلانا۔ انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹوں پر بھی عمل درآمد کروانے میں مسلسل ناکام ہے، جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی کا دوہرا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ مہنگائی میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ مہنگائی کی ہفتہ وار شرح 0.54% پر پہنچ گئی ہے، جبکہ سالانہ مہنگائی 27% سے تجاوز کر گئی ہے۔ روزمرہ ریٹ لسٹ میں سبزیاں، پھل، دالیں، برائلر گوشت بھی مہنگے ہو گئے ہیں۔ عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی کا جن مسلسل بے قابو۔ وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ رواں ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.54% اضافہ ہوا۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 27.57% ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 20 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا۔ حالیہ ہفتے کے دوران 8 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 23 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ چینی 11.40 روپے، گڑ 5 روپے اور دال مسور 5 روپے فی کلو تک مہنگی ہوئی۔ چاول 2 روپے فی کلو، ایل پی جی گھریلو سلنڈر 11 روپے، انڈے 2 روپے درجن مہنگے ہوئے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 3 روپے، دال ماش 7 روپے کلو، 5 لیٹر کوکنگ آئل 17 روپے تک مہنگا ہوا۔ آلو، تازہ دودھ، دہی اور دال مونگ کی قیمت بھی مزید بڑھی ہے۔ دوسری جانب ریٹ لسٹ میں 8 سبزیوں کے دام بڑھا دیے گئے۔ ٹماٹر 8 روپے اضافے سے 78 روپے فی کلو ہو گئے۔ درجہ اول کے ٹماٹر 110 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں۔ سبز مرچ 10 روپے سے بڑھا کر 110 روپے کلو، مارکیٹ میں 140 روپے کلو تک بیچی جا رہی ہے۔ بند گوبھی 15 روپے، شملہ مرچ، ٹینڈے دیسی اور کریلے 10، پالک اور لیمو 5 روپے مہنگے۔ برائلر گوشت 560 روپے فی کلو ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں آٹا، چینی، سبزی، گھی، پھل کیا خریدیں، کچھ بھی سستا نہیں۔ 1000 روپے یومیہ کما کر گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں سے آدمی زندہ رہتا ہے، اگر یہ چیزیں ہم کو میسر نہیں ہوں گی تو غریب آدمی کہاں سے کھائے گا۔
اگر مہنگائی کے والے سے آپ کہیں تو یہ تو عروج پہ ہے، اور جب کسی چیز پہ عروج آتا ہے اس پہ زوال بھی آنا چاہیے، زوال آتا ہے لیکن اس پہ کوئی زوال نہیں آ رہا. یہ مہنگائی ویسی کہ ویسے ہی ہے، عوام پہ زوال ضرور آ رہا ہے. پھل کا تو نام ہی چھوڑ دو نا، دیہڑی میں کیا کرے گا، 1000 روپے میں 1200 میں کیا کرے گا؟ آٹا لے گا، گھی لے گا، چینی لے گا، پتی لے گا، کیا کرے گا کہ بتی کا بل بھرے گا؟ غریب آدمی تو مر گیا ہے. پھلوں میں سیب 300 روپے، انگور 450 روپے فی کلو، جبکہ کیلے 200 روپے فی درجن تک ہو گئے ہیں. مارکیٹ میں 320 روپے درجن تک بکنے لگے ہیں. دوسری جانب روپے اور ڈالر کا یک طرفہ مقابلہ جاری ہے. کاروباری ہفتے میں ڈالر دھواں دھار اننگز کھیلتا رہا اور 332 پر ناٹ آؤٹ ہے، جبکہ روپیہ رول گیا ہے. ڈالر کے مقابلے میں روپیہ سنبھل نہ سکا. روپیہ ہر روز نئی کم ترین حد تک پہنچ رہا ہے. بینکوں سے صارفین کی ڈالر طلب پوری نہ ہو سکی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر غائب ہونے لگے. ہفتہ بھر میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 332 روپے تک پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 15 روپے تک کا اضافہ ہوا. کاروباری ہفتے کے آغاز پر اوپن مارکیٹ ڈالر ریٹ 317 روپے تک رہا. ہفتہ بھر اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی طلب بڑھتی رہی. انٹر بینک ڈالر ریٹ میں 4 روپے 47 پیسے کا اضافہ ہوا. کاروباری ہفتے میں انٹر بینک ڈالر ریٹ 305 روپے 47 پیسے تک پہنچ گیا. مارکیٹ ذرائع کے مطابق اسٹیٹ بینک اور دیگر بینک صارفین کی ڈالر طلب پوری نہیں کر پا رہے. اوپن مارکیٹ میں خریداری بڑھنے سے ڈالر کی قلت ہونے لگی. ڈالر کی طلب اور رسد کا فرق غیر معمولی تیزی کا باعث ہے. اوپن مارکیٹ میں مزید تیزی کے امکان پر ڈالر ہولڈ بھی کیا جا رہا ہے. زاہد عابد، لاہور نیوز. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر کاشتکاروں کے لیے خصوصی پیکیج تیار کیا جائے گا. جامع سفارشات طلب کر لی گئی ہیں، جبکہ محسن نقوی کی ہدایت پر چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈپلومیٹک بورڈ سیکٹری زراعت، لائف سٹاک، آبپاشی، خزانہ اور پنجاب بینک کے حکام پر مشتمل ٹیم پیکیج کے لیے سفارشات تیار کرے گی. ہر ڈویژن میں ماڈل زرعی مارکیٹ کے قیام کے لیے بھی پائیدار پلان طلب کر لیا گیا ہے. ماڈل زرعی مارکیٹ میں پیسٹی سائیڈ، زرعی آلات، کھاد اور بیج میسر ہوں گے. اسٹوڈنٹس آف ہارورڈ بزنس اسکول کا دورہ پاکستان. ہارورڈ کے 40 طلباء ذاتی خرچے پر پاکستان کے دورے پر پہنچ گئے. نجی ہوٹل میں طلباء نے میڈیا سے تعریفی گفتگو کی. حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیں. پاکستان کی خوبصورتی اور شہریوں کا حسن اخلاق غیر ملکی طلبہ کو پاکستان کھینچ لایا. اسٹوڈنٹ آف ہارورڈ بزنس اسکول کا دورہ پاکستان. ہارورڈ کے 40 اسٹوڈنٹس ذاتی خرچے پر پاکستان کے دورے پر پہنچ گئے. مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے نجی ہوٹل میں میڈیا سے گفتگو کی. پاکستانی اسٹوڈنٹ فرام ہارورڈ اسامہ قریشی اور یوسف اخلاق کی جانب سے ٹرپ آرگنائز کیا گیا. اسامہ قریشی کا کہنا تھا کہ ٹرپ آرگنائز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی مثبت تصویر بیرون ملک جا سکے. ایک جو بڑا پرسیپشن ہے پاکستان کا، وہ بڑا نیگیٹو سا پورٹری کیا جاتا ہے، اور ہمارا اس پورے ٹرپ کو آرگنائز کرنے کا ایک جو کہتے ہیں نا کہ سب سے پیوٹل ریزن جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کی ایک پازیٹیو امیج، میں تو کہوں گا بلکہ حقیقی امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھی جائے. اسٹوڈنٹس کا مزید کہنا تھا کہ ہم واپس ہارورڈ جا کر ورکشاپ منعقد کریں گے جس میں پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے مختلف تجاویز پیش کی جائیں گی. The heritage sites that we were able to be fortunate enough to visit and witness the history in person, and especially just the love and the people that we were able to meet and be able to talk with. The bottom of the Pakistan emblem, there's 3 words. There's unity, faith, and discipline. And just in the past few days, I've had a bit of experience with each of them. We are having a fantastic time here. Not just immersing in the local culture and architecture. Like today, for example, we've been to Sheesh Mahal. It was absolutely stunning. ہارورڈ اسٹوڈنٹس نے واغہ بارڈر، اولڈ لاہور سٹی، فوڈ اسٹریٹ، لبرٹی مارکیٹ اور پیکجز مال کا دورہ کیا. اسٹوڈنٹس نے پاکستانی ثقافت اور مہمان نوازی کی خوب تعریف کی. کیمرامین عظیم کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز. آپ کو بتائیں ڈینگی وائرس کا پھیلاؤ بڑھنے لگا. لاہور میں ڈینگی بخار کے 36 نئے مریض سامنے آ گئے. صوبے بھر میں مزید 70 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. محمد بلال کی رپورٹ دیکھیں. ڈینگی مچھر کے وار جاری. لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 36 نئے مریض رپورٹ. صوبہ بھر میں 70 نئے مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی. رواں سال پنجاب بھر میں 1415 ڈینگی کے مصدقہ مریض سامنے آ چکے ہیں. رواں سال لاہور میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 542 ہو چکی ہے. پنجاب بھر کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 77 مریض زیر علاج ہیں. لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 31 مریض داخل ہیں. پنجاب کے
सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 2678 बेड्स मुख्तस हैं। रवां साल पंजाब में एक शहरी डेंगू के बायस जान बहक हुआ। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए अपने माहौल को साफ और खुश्क रखा जाए। डेंगू की रोकथाम के लिए शहरी महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। कैमरामैन बिलाल अली के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने डॉक्टर्स और दीगर अमले के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी को लाज़िम करार दे दिया है। महकमा सेहत प्राइमरी ने इस हवाले से मरासला जारी कर दिया है, जबकि मरासले के मुताबिक हस्पतालों में नून डॉक्टर्स अपनी हाजिरी नहीं लगा रहे। हस्पतालों के सरबराहान को हिदायत की गई है कि डॉक्टर्स की बायोमेट्रिक हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि बायोमेट्रिक हाजिरी पूरी न करने वाले अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। गोश्त मुलाजिमीन भी पकड़े जाएंगे। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान के एजाज़ में इशाया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसन ने एहतमाम किया। निगरान वफाकी और सूबाई वज़रा के दरमियान सेहत के शोबे पर तबादला ख्याल किया गया है। अवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए महकमा सेहत पंजाब की काविशों को सराहा गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसन ने एहतमाम किया है। निगरान वफाकी और सूबाई वज़रा के दरमियान सेहत के शोबे पर तबादला ख्याल किया गया है। अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए महकमा सेहत पंजाब की काविशों को सराहा गया है। आपको बताएं, निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान के एजाज़ में इशाये का एहतमाम किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसन ने एहतमाम किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान के एजाज़ में अशाया किया गया है और निगरान सूबाई वज़ीर सेहत और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसन ने एहतमाम किया है। निगरान वफाकी और सूबाई वज़रा के दरमियान सेहत के शोबे पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियत की फराहमी के लिए महकमा सेहत पंजाब की काविशों को भी सराहा गया है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसन ने एहतमाम किया है। निगरान वफाकी और सूबाई वज़रा के दरमियान सेहत के शोबे पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए महकमा सेहत पंजाब की काविशों को भी सराहा गया है।